ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 4 ستمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 128 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم مدنی جنت کے اندر داخل ہوں گے سورۃ الانفال سے انشاءاللہ. سورت نمبر 8 ہے. سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 میں سورت نمبر 8 اور اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سورہ التوبہ سورت نمبر 9، یہ 2 کنزیکٹو صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں اور ان کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، ہولی وار جسے ہم کہتے ہیں، قتال. اب سورۃ الانفال جو ہے یہ مدنی دور میں شروع میں چونکہ غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری کے اندر، اس کے فوراً بعد نازل ہوئی. اور جو سورہ التوبہ ہے وہ غزوہ تبوک جو نبی علیہ السلام کا آخری غزوہ تھا رومن امپائر کے خلاف، اس کے بعد نازل ہوئی. یعنی قتال کی جو ٹوٹل لینتھ ہے نا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں مدنی دور میں، آغاز کی جو صورت ہے وہ سورۃ الانفال ہے اور آخری صورت سورہ التوبہ ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اکٹھا جمع کر دیا. سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد کی کمنٹری اور جہاد اور قتال سے ریلیٹڈ مسائل، اور سورہ التوبہ جو غزوہ تبوک ہے اس کے بعد کی کمنٹری، اور پھر ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی مسلمانوں کا مشرکین عرب کے خلاف ٹوٹ گیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ ایمان قبول کریں گے ادروائز ان پہ عذاب استحصال آئے گا. ظاہر ہے پیچھے آلموسٹ 23 سال کی رسول اللہ کی دعوت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو انشاءاللہ جب سورہ توبہ آئے گی تو ہم اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے. فی الوقت سورۃ الانفال. انفال عربی زبان میں نفل ان کی جمع ہے، یعنی اضافی چیز. مال غنیمت کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. چونکہ جہاد اور قتال کے اندر پرائمری مقصد کفار کا مال لوٹنا نہیں ہوتا، بلکہ پرائمری مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوتا ہے. اور اس میں ایک سائیڈ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کفار جنگ کے دوران مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے ایک تحفے کے طور پر. ظاہر ہے کہ وہ
لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، اس زمانے میں بھی اس کی قیمت تھی، آج کل تو ویسے ہی لوہا بڑا مہنگا ہوا ہے، تو بہرحال اس کی لائف تو ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ اس کے علاوہ جانور اور ساز و سامان، اس وقت قبائلی سسٹم میں تو یہ سمجھ لیں ایسٹس ہوتے تھے انسانوں کے پاس، کہ جنگی ساز و سامان جس قبیلے کے پاس زیادہ ہے اس کی سروائیول اتنی ہی آسان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ اسی بھاگ دوڑ کے اندر مال و دولت بھی چھوڑ کے وہ بھاگ جاتے تھے۔ اسے کہا جاتا تھا انفال، نفل ان کی جمع، جو اضافی چیز مال غنیمت۔ تو ظاہر ہے اب یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، سورہ الانفال میں اس کا ذکر آئے گا، سورہ اس کا غزوہ بدر کا، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سچویشن آ گئی کہ اب یہ مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا کوئی قاعدہ اور قانون تو ہونا چاہیے نا جس کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھیں۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتوں میں صرف جو نماز کے لیے مخصوص جگہ ہیں مساجد، وہیں پہ آپ نماز ادا کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے۔ اسی لیے جب لوگ سفر میں نکلتے تھے تو وہ ساری نمازیں کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے اور پھر جہاں موقع ملتا تھا وہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں مرضی نماز ادا کریں۔ زمین اپنی اصل میں پاک ہے تا وقت کہ آپ کو کہیں نجاست نظر نہ آ جائے۔ اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ جیسی بھی زمین ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اس مٹی سے تیمم بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری خوبی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اگلے انبیاء اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مخصوص بھیجے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جو قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے اوپر ڈال دیا ہے، یعنی میری فوجیں 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہوں، آج کل کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1000 کلومیٹر، تو اللہ نے ان کا رعب ڈالا ہوا ہے کافروں کے اوپر۔ رعب دیکھا ہے پھر ہم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، پہلے تو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر عرب کے بارڈر پہ کیسر روم آ گیا، اور جب نبی علیہ السلام یہاں سے صرف 30,000 جانثاروں کا لشکر لے کر نکلے جن کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا، بس آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بارڈر سے بھاگ گیا، تو یہ بہت بڑا آپ کا ایک رعب تھا۔ ادروائز یرموک کی تو نوبت ہی نہ آتی، وہی جنگ غزوہ تبوک ہی یرموک ثابت ہوتی مسلمانوں کے لیے۔ اب اس کا پھر کافروں کے اوپر بھی کافی رعب پڑا کہ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ عرب کے 30,000 جو جانثار ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس مکمل ساز و سامان بھی نہیں ہے، ان سے بھاگ گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ باقی قبائل تو شاہی کوئی نہیں نہ پھر رہے، انہوں نے تو خود حضور کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے، رومن امپائر کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے، کل کو اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم عرب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پھر ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا ساز و سامان ہے، یہ میری امت کے لیے حلال کر دیا۔ اگلی امتوں کے لیے یہ حرام تھا، وہ اوپن میدان میں یہ سارا سامان رکھتے تھے، آسمانی بجلی آتی تھی اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اسی طریقے سے اس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جب قربانی پیش کرتے تھے، ہم تو اپنی کی بھی قربانیاں خود کھاتے ہیں نا، وہ جب قربانی پیش کرتے تھے تو وہ اوپن گراؤنڈ میں رکھتے تھے، ایک غیبی بجلی آتی تھی جو اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ہمارے کیس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ کافروں کا چھوڑا ہوا سامان مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
اور اس میں ریشو پروپورشن اس طرح آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ جو پیدل ہیں ان کو ایک حصہ دیا جائے گا، جو سوار ہیں ان کو ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو بیچارہ پہلے ہی پیدل ہے اسے ایک حصہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کنٹریبیوشن اتنی ہی ہے۔ جو سوار آیا ہے اس نے ظاہر ہے گھوڑا پالا ہے، اس کے اوپر اس کا خرچہ ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک پوری ایفرٹ پٹ کی ہے، اور پھر وہ بڑی ڈیسائسو جنگ جو ہے وہ گھوڑ سواری والوں کی ہی ہوا کرتی تھی۔ مسلمان جو غزوہ احد میں ایک فتح کے بعد دوبارہ شکست کا شکار ہوئے، وہ خالد بن ولید کی کیولری تھی نا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑ سوار کا ہی ایک لشکر تھا جس نے حملہ کر کے تو مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا، چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ سورہ آل عمران میں ہم پوری کمنٹری سن چکے ہیں غزوہ احد کی۔ اور پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت مقرر کر دی ہے، قیامت والے دن میرے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، پوری زمین سجدہ گاہ۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا رعب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے رکھ دیا۔ نمبر 3، پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ نمبر 4، مال غنیمت، انفال جسے عربی میں کہتے ہیں، نفلن کی جمع انفال، یہ حلال کر دیا۔ اور نمبر 5، شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ مسلم شریف میں ایک اور خوبی بھی بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ مجھ پر ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اور وہاں مسلم شریف میں الفاظ ہیں خوتیمہ کے، وہ جو قادیانی جھگڑا کرتے ہیں نا خاتم اور خاتم کے اعتبار سے، وہاں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور خوبیاں آئی ہیں بخاری مسلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مجھے مبعوث کیا۔ میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم گہرا ہوتا ہے، سب کچھ کور کرنے والا۔ آپ دیکھ لیں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشکات میں بھی انہوں نے پہلی حدیث یہی لی ہے مقدمے کے طور پر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا اس کے اندر گہرائی موجود ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا ایشو تھا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا پس منظر بھی ذکر ہوگا۔ غزوہ بدر کے دوران جو کچھ مسلمانوں کی ڈھارس اللہ تعالیٰ نے بندھائی فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کس طرح کافروں کے اوپر رعب ڈالا، وہ سب کی سب چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور چونکہ یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے چھوٹے موٹے جو آپ سمجھ لیں جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن جو باقاعدہ پہلا غزوہ ہے وہ یہی غزوہ بدر ہے۔ اور سب سے آخری بات جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے کے سبب کفار مکہ پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں نازل ہوا، اور اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ اگلے رسولوں کا جب انکار ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جایا کرتے تھے، کبھی چنگھاڑ کا عذاب، کبھی طوفان کا عذاب، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کا عذاب۔ یہ الٹیمیٹلی ہوتا تھا ہر رسول کے کیس میں، اینڈ پہ اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی تو 23 سال دعوت دی، اس کا بھی اینڈ رزلٹ نکلنا تھا کہ آپ کے مخالفین تباہ و برباد کیے جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں ایک مختلف چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی شکل میں کفار کے اوپر عذاب نازل کیا، اور غزوہ بدر اس کی پہلی قسط تھی، اور غزوہ حنین مشرکین عرب پہ آخری قسط تھی، اور غزوہ تبوک آپ سمجھ لیں رومن امپائر کے اوپر ایک عذاب کا کوڑا تھا۔ تھوڑی ان کی بے عزتی تھی کہ جنگ کے بغیر ہی وہ بھاگ گئے، 1.5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ 30,000 کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگی، پہلے بارڈر پہ آگے للکار رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نکلے ہیں تو دیکھیں کتنے گنا زیادہ
4-5 گنا زیادہ فوج ہے اور وہ مقابلہ نہیں کر سکی. وہ کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو غزوہ بدر کفار مکہ کے اوپر آپ سمجھ لیں پہلا عذاب کا ٹکڑا نازل ہوا. اس میں بھی ذکر آ جائے گا اس چیز کا. تو بدر سے لے کر تبوک تک یہ پورے کا پورا پیریڈ جو ہے یہ نبی الاسلام کی ایک جہاد اور قتال کی ایک ڈائنامک زندگی ہے، اور وہ ساری کی ساری قرآن میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورہ التوبہ. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. اب یہ جو مال کافروں کا جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو آپ دیکھیں پہلا جملہ ہی ایسا بولا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جائے. قل الانفال للہ والرسول، اے نبی فرما دو کہ جو انفال ہے نا، مال غنیمت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو اس کے بعد تو پھر باقی گنجائش ہی نہ رہی کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگا. یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا تھا کہ سارے وسوسے سیٹل ہو گئے کہ اب یہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ کے نبی جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. مال غنیمت ہی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے حضور کے اوپر اعتراض بھی کیا بسا اوقات. اور وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ذوالخویسرہ التمیمی خارجی کی، وہ نجدی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی پنڈلی آدھی پنڈلی تک اس کی تامت تھی، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے اور اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف قتال کریں گے. اور بخاری مسلم میں ہی ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان کے موقع پر ان خوارج کے ساتھ قتال کیا. اور بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ایک گوشت کا لوتھڑا صرف لٹک رہا ہوگا، یعنی وہ ایک معذور آدمی ہے، اس کی نشانی ہوگی. تو اب یہ جنگ نہروان کے موقع پر جب خارجیوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ صحابہ کرام تھوڑے غمگین بھی تھے کہ اتنے حاجی نمازی لوگ داڑھیوں والے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے، اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے. حضرت علی کو باقاعدہ پورے لیکچر دینے پڑے ہیں اس جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو آلموسٹ 6000 کے قریب لوگ تھے جن میں سے 4000 سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جب مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ تو طائب ہو گئے، 2000 آخری وقت تک اڑے رہے. وہ حضرت علی کے فوجی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، بس بگڑ گئے. اور اب حضرت علی کو ظاہر ہے اپنی فوج کو تو تیار کرنا تھا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے سما و طاعت کا سسٹم چھوڑا ہے. تو حضرت علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو. نبی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی. تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر تسلی میں وقتی طور پر آ گئے. پھر بھی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی قتل ہوئے تھے، لیکن خارجی مسلمان تھے وہ، تو دل افسردہ تھے مسلمانوں کے. تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو اس بندے کی جس کے بارے میں حضور نے اس وقت، اب سینئر صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی تھی
کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوگا، تو وہ لاش ڈھونڈی گئی، نہیں ملی۔ پھر سیدنا علی خود بنفس نفیس ان لاشوں کے پاس آئے، کنویں میں جہاں پہ جمع کر کے ڈالی ہوئی تھی، ایک ایک لاش اٹھوائی۔ حضرت علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ بندے کی لاش ان میں ملے گی، وہ بندہ ان میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں سچی خبر دی ہے، تم تلاش کرو، انہی میں وہ بندہ ملے گا۔ اور پھر وہ جب لاشیں ہٹائی گئیں تو سب سے نیچے اس کی لاش نکلی، تو اس وقت پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ واقعی صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اور حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے، پہلے جس طرح حضرت علی نے ان کو تیار کیا وہ ایک مشکل کام تھا۔ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بارے میں نے وہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ چیزیں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے، یہ قتال ہی اتنی بڑی نیکی تمہارے لیے کافی ہوگی اللہ کے حضور بخشش کے لیے۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ تھا۔ تو اس میں بھی مال غنیمت کے اوپر تان کرنے والا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں باقاعدہ وہ آیت آ جائے گی جس میں اس ذوالخویسرہ التمیمی کا ذکر موجود ہے۔ یہ میں نے سارا اس لیے بیان کیا کہ مال غنیمت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے تو شاید اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہ ہو، کیونکہ آج کل تو اس طرح کی جنگیں بھی نہیں ہیں، نہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور مال غنیمت کے اعتبار سے آج ہمارے لیے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایشو ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں تک بھی ہوا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر تو بڑے کامل الایمان جو مومنین تھے ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان کو بلایا، 100 اونٹ دے دیے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں 100 اونٹ، 100 اونٹ، یعنی کوئی بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو نا تو 5 لاکھ روپے کا تو ہوگا۔ اس زمانے کے اندر 100 اونٹ کسی کو مل گئے تو سمجھ لیں تو اس کی تو زندگی بن سنور گئی۔ اب صفوان وہ ہے جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کے مسلمان ہوا تھا، اور پوری زندگی رسول اللہ کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کو بلا کے 100 اونٹ دے دیے۔ ابو سفیان تو ساری جنگوں میں کافروں کی طرف سے سرغنہ کے طور پر تھا، صرف بدر ہی ایک ابو جہل نے لڑی ہے، باقی ساری جنگوں میں ابو سفیان ہی تھا۔ احد کی جنگ ہو، خندق کی ہو، اس کو 100 اونٹ دے دیے۔ تو انسان ہے نا، جو چند نوجوان قسم کے لوگ تھے انصار مدینہ میں سے، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی یہ بات، نبی علیہ السلام نے بلوا لیا ان کو۔ اب وہ تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے کہا کہ اس طرح تم نے بات کی ہے، بلکہ اس میں تو الفاظ ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے، یعنی ابھی تو فتح مکہ ہوئی ہے، اس سے پہلے جنگیں اور غزوہ حنین۔ تو نبی علیہ السلام بھی چونکہ قریش سے تھے، ہاشمی قبیلہ قریش کا ہی تھا، بنو امیہ بھی قریش سے تھے، بنو عدی یہ سارے قریش کے تھے، تو ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی پوری زندگی جنگیں تو ہم نے لڑی، ہمارے نوجوان شہید ہوئے غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کو اپنی شکست نظر آئی قریش کے لوگوں کو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آج جب فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے تو مال غنیمت میں 100 اونٹ صفوان کو، 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دیے گئے۔ تو لاجیکلی تو ان کی بات درست تھی، آپ روحانیت کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں۔ روحانیت تو آج بھی دیندار لوگوں نے سائڈ پہ رکھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کے معاملے میں، وہاں تو ایک جینوئن چیز بھی تھی، ظاہر قربانیاں بھی تھیں، خالی ایسی بات تو نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ تم نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر سینئر لوگ بیچ میں پتہ ہے پڑ جاتے ہیں، جو سینئر اصحاب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، بس ان کی زبان کی تیزی ہے، نکل گئی ہے، آپ کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری بات ہی نہیں کہ، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی، کلمات کفر تھے،
رسول اللہ کے اوپر ایسا تان کرنا. لیکن کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی الاسلام نے ان کو کہا کہ تجدید ایمان کرو، تمہاری بیویاں تمہارے نکاح سے نکل چکی ہیں، یہ ساری چیزیں. ایک بینیفٹ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک جذبات میں کچھ جملے نکل گئے اور نبی الاسلام نے ان کا عذر قبول کر لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ٹھیک ہے، خدا کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اور پھر دیکھ لیں نبی الاسلام واپس مدینہ شریف واپس آئے ہیں، حالانکہ آپ کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے تھے. ابائی آپ کا شہر تھا. ترمذی میں حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا آپ بار بار مڑ کے کعبے کی طرف دیکھتے تھے کہ تو مجھے سب سے محبوب جگہ ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور پھر کعبے کی تڑپ اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں نے 8-9 سال گزارے ہیں، آلموسٹ 8 سال، اس کے بعد تو نبی الاسلام کو واپس شفٹ ہو جانا چاہیے تھا اپنے آبائی علاقے میں، لیکن آپ شفٹ نہیں ہوئے، مدینہ شریف ہی آپ کا مسکن بنا. تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا کا مال. ابھی تو انصار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ بھی حضور نے پہلے ہی بتا دیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے. میرے بعد تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، لیکن تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آخرت تمہارا مقدر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سیم وہی حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت علی کے بارے میں. اور آپ دیکھ لیں سیدنا علی اور انصار مدینہ، ان دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے؟ نیگلیکٹ کیا. جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا. اور جب حضرت علی کی خلافت کی باری آئی اس وقت تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹنس دینی چاہیے تھی. ان کی زندگی کہ وہ خلافت کے 5.5 سال بھی کوئی سکون سے نہیں گزرے. تو ایک پوری کی پوری ایک چین تھی جو احادیث میں نبی الاسلام نے پہلے بیان کر دی. تو اب اس پورے سینیریو میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے. قل الانفال للہ والرسول، اے نبی تم فرما دو کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی. یعنی مال غنیمت کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بننا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ. تم آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہو. دنیا کا مال آنے جانی چیز ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپس میں تمہاری نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہونا تو تمہاری ٹوٹل کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر آپ نے کسی لاجک میں نہیں پڑھنا. سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور مان لیا. سورۃ الاحزاب میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اہل ایمان جو ہے نا ان کی تو اپنی مرضی باقی ہی نہیں رہتی جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں. یعنی یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس میں پھر لاجک نہیں دیکھی جاتی. ہم جو کسی کو قائل کرنے کے لیے کبھی کو لاجک دیتے ہیں نا تو یہ ایک فارمیلٹی ہے. ادروائز جو اللہ کو مان لینا تو پھر باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے. اللہ کو ماننے کا نام ہی ول آف گاڈ ہے، اس کو بھی آپ نے ماننا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی حکم کیوں دیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اب یہ ذرا اہل ایمان کی جو 4 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں نا یہاں پہ، یہ ایک سانچہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے. اس میں اپنے آپ کو ہم نے رکھ کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یعنی کوئی وعید سنتے ہیں،
اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنتے ہیں یا کسی معاملے میں اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں اور اندر سے مانتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ کرنا ہے، ادروائز میری کوئی بچت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سے ہی ایمان بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں جب آپ کو آخرت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی نیک اعمال کرنے کے سبب، تو ڈھارس بندے گی کہ جس خدا سے میں بن دیکھے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوں اور اس کی مرضی کا ہر موقع پر خیال رکھتا ہوں، اس نے مجھے یہ نعمتیں دینی ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو محدثین نے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ویسے تو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک پرانے اسلاف کے اندر اختلاف رہا کہ ایمان کا حصہ ہیں اعمال یا نہیں۔ تو جو محدثین کی رائے ہے، جو قرآن و سنت سے سپورٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ اعمال سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور اعمال چھوڑنے سے کم ہوتا ہے تو اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز تو ایک عمل ہے نا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو بیسیکلی یہ ایک عمل کا نام ہے نا۔ انصار مدینہ کے بارے میں بھی سیم حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ بخاری میں حدیث ہے حیا ایمان سے ہے، تو ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، حیا ان میں سے ایک ہے۔ تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرے، بخاری مسلم کی حدیث۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، پریکٹیکل اعمال سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبانی کلامی نہیں، اندر سے بھی آپ مانتے ہوں، اور عمل بالجوارح، اور پریکٹیکلی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے نیک اعمال کرنا، یہ اس کا حصہ ہے۔ 2 چیزیں نہیں ہیں صرف، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ فقہ حنفی میں تو بس 2 چیزیں ہی پڑھائی جاتی ہیں، عمل بالجوارح نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں اس معاملے میں آپ کو کمزوری بھی نظر آئے گی۔ تو محدثین اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، ایمان فکس نہیں ہے۔ یہ جہمیہ کا نظریہ ہے، مرجیہ کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو خیر ڈیٹم لیول کا ایمان ہے نا، اللہ، رسول، آخرت، انبیاء، کتابوں کو ماننا، وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور انسان کو فیل ہوتا ہے جب آپ نیکیوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کی لذت ملتی ہے، اور جس کا سب سے بڑا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھ لیں آپ گناہوں سے کتنا بچتے ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے نا بس وہ ایک روایتی قسم کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے نا تو یہ ہے اصل ایمان کی نشانی۔ امام غزالی نے بڑی ٹیکنیکل گفتگو اس حوالے سے کیمیائے سعادت میں اور مکاشفۃ القلوب اور منہاج العابدین میں کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ، اور یہ لاجیکل بھی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا آپ سمجھ لیں یہ نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں نیک اعمال پہ استقامت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے ادر دین فرائض کے، یہ وہ نفلی باتوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرض تو کرنا ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں نا۔ 5 وقت نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں، مثلا تہجد کی نماز
اشراق، اتنی دفعہ دروشی پڑھنا، اتنی تسبیحات کرنا، اتنا قرآن روزانہ تلاوت کرنا، یہ جو اضافی نفلی باتیں ہیں، امام غزالی کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں کہ نہیں. اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک تالاب ہے جس میں آپ نے صاف پانی جمع کیا ہوا ہے، لیکن مسلسل گندگی کا نالا اس میں آ کے گر رہا ہے، تو وہ صاف اعمال آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں جو آلودہ ہوئے ہوئے ہیں. ویسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو گناہ کبیر ہیں تو نیکیوں سے تو معاف نہیں ہوتے. وہ تو اس بڑی لیول کی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، بڑے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے. اور ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جتنے گناہ ہمارے علم میں ہیں وہ سارے بڑے ہیں. غیبت، جھوٹ، چغلی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، زنا، جادو، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، جتنے گناہ آپ کو پتہ ہے نا، جن کو آپ گناہ کے طور پہ جانتے ہیں، آپ کو اکٹھی لسٹ مشکات کی پہلی جلد کے اندر گناہ کبیرہ کے بیان میں مل جائے گی. وہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں، اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ وہ نیکیوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے جب تک کہ کامل توبہ نہ کی جائے. کامل توبہ ہی کا تو نام ہے استقامت، گناہوں سے بچنا. نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں لوگ کتنی کتنی نیکیاں کر جاتے ہیں، ایک گناہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ ان سے دیکھیں، وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کہیں گے ہماری کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھیں گے جو کاروبار میں آپ حرام خوری اور ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اصل میں اس کا امتحان وہی تھا، اس میں وہ ناکام ہو گیا. کیونکہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. یہ جو آج کل کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشیات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دین سکھا رہے ہیں. کس منہ سے دین سکھا رہے ہو یار؟ وہ ان کو کیا دین سکھانا ہے؟ بے دینی پوری قوم کو سکھا رہے ہو. اس طریقے سے جو معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ وہ گناہ ہیں جن سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے. انہوں نے دنیا داری بھی اپنی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور نماز روزے بھی اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. اگر نماز اور روزے نے آپ کو گناہوں سے ہی نہیں روکا ہوا، تو بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کئی فلمی ایکٹر دیکھیں گے، کیسی کیسی بیہودہ فلموں میں کام کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں تہجد کبھی ہماری قضا نہیں ہوئی ہے. ان سے پوچھیں کہ اب یہ وہی تہجد ہے کہ نفلی عبادت تو ہے، لیکن گناہ اپنی اسی طریقے سے پیرلل میں چل رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ زندگی بڑے مزے کی ہے کہ دنیا میں بھی آپ مکمل عیاشی کریں اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہیں. اصل کام ہی جو ہے نا وہ گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، خوف خدا پیدا ہو، اور یہ کیفیت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے. ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. توکل سے مراد یہ کہ اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، اب اللہ کی مرضی. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی رزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے. چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے، ظاہر ہے آزمانا تو ہے اللہ نے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں.
خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کی ہوئی ہے، جیسے وضو قائم، مسلسل نماز مسلسل قائم۔ مسجد میں تو نماز صرف ادا ہو رہی ہوتی ہے، قائم ہر وقت رہنی چاہیے، یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ بعد میں قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پہ پہنچ گئے مانگنے کے لیے، ابھی تو آپ عہد کر کے آئے تھے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا۔ نماز میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے، اور باہر نکلتے ہی آپ نے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، حقوق العباد میں گھپلا کرنا شروع کر دیا، تو کیا پھر اس پہ عمل کیا؟ تو یہ نماز قائم کرنا یہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی دیا اللہ نے ہوا ہے۔ اللہ اپنا دیا ہوا مال جب اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کیا۔ حالانکہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہونا چاہیے، دیے اس نے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی اس لیول کی ہے کہ سورہ البقرہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ قرض حسنہ ہے مجھ پر، دیا اس نے ہے۔ جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اور اس قرض کا بدلہ میں آخرت میں 700 گنا بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی بڑھ کر لوٹاؤں گا۔ اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ دیا ہوا اس کا اسی کو لوٹایا جائے، جس سے لے کے اسے لوٹایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ جو تو نے مجھے واپس کیا نا میرا دیا ہوا مال، یہ گویا میرے ذمہ قرض ہوا، میں تمہیں واپس کروں گا، اور اتنا نہیں 700 گنا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق۔ تو یہ اللہ ہی کی قدر دانی ہے، اللہ ہی اس طرح کا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اولئک ہم المؤمنون حقا، ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں۔ ہاں جی، کٹر وابی تے کٹر سنی تے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن۔ کٹر مؤمن، سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کانپ اٹھے، آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے، اور توکل کریں اللہ کے اوپر، اور نماز کو قائم رکھیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ سب سے مشکل ہے۔ زبانی جمع خرچ، کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ مال خرچ کرنا، جیب ڈھیلی کرنا، اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں۔ سب سے مشکل ہی مال ہے۔ مجھے اشفاق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا من چلے کے سودے میں، اور جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد، وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا، یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر میں تم پہ کوئی مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ زندگی خرچ کر کے۔ اپنا ٹائم، تن من دھن لگاتے ہیں نا، کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں نا۔ تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کر دو۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ میں 40-50 منٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پہ گفتگو کی تھی۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے، جب سارے اعضاء سلامت ہوں۔ جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے 40+ تو عمر 40 تے جان کالی، یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ جیسے ہی عمر 40 ہوئی جان کے اوپر افتادیں ٹوٹنی شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے آپ کو
آئے دن خبر ملے گی، اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ ساروں کی ہوتی ہے 40 کے بعد، یہ نیچرل چیز ہے۔ پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے، کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کسی کو کوئی خبر ملے گی۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں جمع ہوتی ہوتی اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی کہ ہاں جی کام ہو گیا، اینڈ لگ گیا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا، ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے لوگ حقیقتاً جو مؤمن ہیں نا، سچے مومن وہ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ہیں ان کے رب کے حضور درجات، و مغفرہ اور مغفرت، و رزق کریم اور باعزت روزی۔ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ جی 4 آیات۔ اب 5ویں آیت سے غزوہ بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ یہ سورہ الانفال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اب غزوہ بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے۔ اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے، کوئی مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑا۔ اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں، جس طرح کہ اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا، اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئیں۔ یہ رسول اللہ کی خوبی ہے۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا معجزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے معجزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے۔ باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے، چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی، بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے، اور ابو جہل بھی قتل ہوا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے، اور مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی، اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ذلت، کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا، اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے، ان کے تو قافلے پہ راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے۔ پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں، تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے، ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی۔ تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے، ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں، اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کتنی بڑی بے عزتی ہے آج کے دور میں بھی، ذرا آپ اس کو سوچیں۔ تو یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ۔ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے
رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے۔ یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی، اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاج رکھنی ہے۔ اور پھر نبی الاسلام حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، وہ دعا سن سن کے حضرت ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا، حضور کی تو پیچھے محنت تھی، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام، اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، ادھر 0-1 ہو جانا تھا۔ اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا، جن پہ دھاگ آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاگ تو بیٹھ گئی تھی، اس سے بڑی کیا دھاگ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینے کا سردار چنا جاتا، رسول اللہ کو چن لیا گیا۔ مواخات کروا دی نبی الاسلام نے، انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے، میثاق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ، تم یہودی ہو یہودی رہو، لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے۔ نبی الاسلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبوی کے طور پر قائم کر لیا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، وہی آپ کا دفتر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا۔ تو نبی الاسلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی۔ اور پھر نبی الاسلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، بارش نازل ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے 313 کے پاس۔ وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے، ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکے سے تو مال و دولت مسلمان لا نہیں سکتے تھے، ان کا جو تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف، اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو تبادلہ کرتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا۔ تو وہاں سے جب آئیں تو اس قافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے، اس لیے وہ نکلے تھے۔ جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کے نکلا۔ ظاہر ہے آپ نہتے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو 8 تلواریں اور 2 گھوڑے کافی ہیں، کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں، وہ ان کا تجارت کا قافلہ تھا۔ اس وقت تو نہیں پتا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو وعدہ ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیتو گے، اب فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر۔ تو ظاہر ہے عقل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکر ہی چاہیے، بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے قافلے پہ حملہ کریں گے۔ اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا مکے کی طرف کہ تمہاری اگلے پورے سال کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں، ورنہ بھوکے مرو گے۔ یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ۔ اور پیرلل میں اس نے ہوشیاری یہ کی کہ وہ جو پراپر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر سے مکے تک چلا گیا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی سے آگاہ کر دیا کہ بھائی
میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں نہتوں کو لڑواؤں گا ان ساز و سامان والے کافروں کے ساتھ، پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یوم الفرقان اسے بناؤں گا، کیونکہ وہ تو ابو جہل کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں، ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے نا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سب کا سب معاملہ تل پٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی، یہ فتح یہ اس چیز کو طے کرے گی کہ اللہ کی غیبی مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اس نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے، راستے میں یہ آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی۔ حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی، لیکن نبی علیہ السلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو سعد ابن معاذ اوس کے سردار تھے، ان کا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ آرڈر کریں، جو آپ کی مرضی ہم وہ کریں گے۔ کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے نا، کہ نہتے لوگ 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں، جبکہ آپ کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، کیونکہ آپ غزوہ بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھئی، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی۔ میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہا ہوں، آپ کو ہر آیت بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی ان 313 کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا، کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ، اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے، حالانکہ ہم ان 313 کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان میں بھی آگے ڈویژن موجود تھی۔ اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے، جو بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا، جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں، جا کے تم لوگ شام فتح کرو، تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا۔ اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی، مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا، حضور پورا مشورہ لے کے چل رہے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ڈیسیژن ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے ہے نا، یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہے نا، کہ نگاہ مار کے اتنے ہزار کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں بس کام وہ نہیں ہوا جو وہ کرنے والا تھا، کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیوز تھیں وہ کوئی بزرگ ڈیلیٹ نہیں کروا سکا، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ نگاہ مار کے پچھلے سینکڑوں سال سے، بیچ میں آپ سمجھ لیں، اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں 400 سال کا آیا سلطنت عثمانیہ کا، اس کے بعد سے 100 سال سے جو ہے وہ یروشلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 400 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، وہ صلاح الدین ایوبی کوئی جنگ لڑنی پڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگوں کی تکلیفیں کاٹنی پڑی ہیں۔ صوفیاء بس دعائیں کرنے کے لیے خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے، اور خام خواہ ان کے کھاتے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں، ایفرٹ کوئی اور پٹ کرتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے، اور ان کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے اور اس وقت کیا سچویشن تھی، راستے میں جب پتہ چلا تو پھر کیا سچویشن تھی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائل سٹون تھا غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قادسیہ اور یرموک تک بات جانی ہے، جس کی ابتدا بدر سے ہوئی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔